ہم نے یہ دیکھا بدر میں ہم نے ہرا دیا. جنہوں نے ہرایا وہ ہیں کون؟ اور 313 جن کو ہم کہتے ہیں بدر میں لڑنے والے، ان میں 2 تو بچے ہیں. یہ 313 فوجی تو نہیں ٹریننگیں کیے ہوئے، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں جو لاٹھیوں کے سہارے چلنے والے ہیں، میدان جنگ میں آئے ہیں لڑنے کے لیے. کیسے لڑنا؟ یہ آسان کام نہیں تھا. بتاؤں مارکا بدر کا کیسا ہے؟ 313 بندے تو یہاں کھڑے ہیں نا. جب یہ بدر کے میدان میں آئے سرکار نے صفیں سیدھی کروائی. بندے کتنے کے تھے جن کی صفیں سیدھی کروانی تھی؟ 313. ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313، اور لشکر میں بچے بھی بوڑھے بھی صف سیدھی کروا رہے ہیں. سرکار آپ کے دستے مبارک میں تیر ہے، اور وہ تیر آپ لگا کے ایسے نوک سیدھی نہیں، ایسے نہیں مار رہے، بلکہ چوڑے رخ. اس تیر کو اگر کوئی صف سے باہر نکلا ہے ایسے ہی اس کو مار رہے ہیں. سیدھے ہو جاؤ، صف میں ہو جاؤ، صف میں ہو جاؤ. اور ایک صحابی جس کا نام سواد ہے صف میں کھڑا ہے، تھوڑا سا صف سے باہر نکلا ہوا ہے. حضور نے اس کے پیٹ پہ ہلکا سا تیر مارا، پیچھے صف میں ہو جاؤ. وہ صف میں تو ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اصحاب رسول کھڑے ہیں، ایک مرتبہ سب ہل کے رہ گئے. کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں یہ جرت، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے. فرمایا عقیدنی، لے لے بدلہ، تجھے چوٹ مجھ سے پہنچی ہے، تو بدلہ لے لے. اس نے کہا حضور ایسے تو نہیں، ذرا دیکھے تو صحیح، میرے جسم پر تو قمیض ہی نہیں ہے، ننگا پیٹ ہے. یہ لڑنے کہاں آیا ہے؟ بدر کی جنگ، اور قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی. کہا میرے جسم پر تو قمیض ہی نہیں ہے، ننگا بدن ہے، بدلہ تو تب پورا ہو آپ کے جسم پر بھی کپڑا ہٹے. سرکار نے زرہ پہنی ہوئی تھی، زرہ کھولی. زرہ کھولنے کے بعد حضور نے قمیض اٹھا دی، اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا، فرمانے لگے لے لے بدلہ. اصحاب رسول اپنی جگہ کھڑے ہیں، حضور نے حکم فرما دیا بدلہ لے لے. وہ دوڑا آگے بڑھا، پہلے اس نے حضور کو گلے سے لگایا، فَأَطْعَنَقَهُ، گلے سے لگایا، اور اس کے بعد وہ حضور کے پیٹ مبارک پر جھک گیا اور بوسے لینے لگ پڑا، چومنے لگ پڑا پیٹ کو. جس وقت بڑی توجہ رہے، جس وقت اس نے حضور کے پیٹ مبارک کو چوما نا، تو سرکار نے اسے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت تصور رکھیے گا ذہن میں، بدر کا میدان یہ سننے والا نہیں ہے، بدر کی جنگ تصور کی آنکھ سے دیکھنے والے نظارے ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں. آپ تصور رکھیں کہ ایک بندہ حضور سے لپٹا ہوا ہے اور پیٹ کے بوسے لے رہا ہے، اس سے بڑھ کر مقدر کس بندے کا ہے یار؟ اصحاب دیکھ رہے ہیں، جنگ لڑنے آئے ہوئے صحابہ دیکھ رہے ہیں، وہ لپٹا ہوا ہے. حضور نے پوچھا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو جواب ہے میں وہ سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ حاضر ما ترى، آپ دیکھ تو رہے ہیں جو بن رہا ہے سامنے، ابھی جنگ لڑی نہیں، ابھی صفیں بن رہی ہیں. اس نے کہا حضور جو سامنے منظر ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میرا یہ دل تھا اردت ان یکون آخر العہد ان یمس جلدی جلدک، میں یہ چاہتا تھا دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم سے لپٹ جاؤں. مطلب کیا تھا اس کی بات کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور بس میدان میں جانا ہے، پلٹ کے آنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو اندازہ تھا کہ میدان کتنا خطرناک ہے، اس میدان میں اترنا سیدھی سیدھی موت کو ساتھ ٹکر لینے والی بات تھی. ان کو پرواہ اپنی جانوں کی نہیں تھی، مگر یہ تو پتا تھا نا کہ اتر کہاں رہے ہیں، ٹکر کہاں لے رہے ہیں. اب یہی وجہ تھی، اتنا بڑا حادثہ تھا، اسی وجہ سے سرکار نے مدینہ سے نکلتے ہوئے لشکر کو بٹھایا اور ان سے مشورہ لیا تھا. چلو گے مقابلے میں، جنگ میں جانا چاہیے، مکے والوں کا قافلہ آیا ہے، لڑو گے؟ ابو بکر صدیق سب سے پہلے اٹھے، سب سے پہلے یا رسول اللہ ہمارا مال جان اولاد سب آپ کے قدموں پر قربان. سرکار نے دعا دی اللہ برکت دے، بیٹھ جاؤ. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم اپنا سر کٹوانے سے نہیں ڈرتے، آپ حکم دے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. فرمایا اللہ برکت دے، بیٹھ جاؤ. عمر فاروق بیٹھ گئے. مقداد اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ
वल्लाहि ला नकूलु कमा काल बनु इसराइल अल मूसा, अल्लाह की कसम हम वो नहीं है जो बनु इसराइल जैसे थे, जैसे बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा आप और आपका रब जाएं और लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। या रसूलल्लाह हम ऐसे नहीं हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप जाके लड़े हम यहाँ बैठे हैं, हम ये कहेंगे आका इशारा फरमाएं, आपकी आंख इशारा करेगी, हमारे सर वहाँ कट के गिरे हो। हुजूर मशवरा क्यों ले रहे थे? जानते थे सामने मैदान कैसा है, मैदान। और ये वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी भर मुस्तफ़ा के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, सारी जिंदगी हर लम्हा इताअत रसूल में रहने वाले, आज वो सामने खड़े हैं और उनसे हुजूर पूछते हैं। लेकिन ये जो तीनों बंदे उठे ना, अबू बकर, उमर और मिकदाद, ये तीनों थे कौन? मुहाजिर, मक्के से आए हुए हिजरत करके, अभी अंसार नहीं उठे। अबू बकर उमर ने अर्ज की है हादिये दौरा, हमारे माल जान औलाद सब आप पर, सब इस्लाम पर कुर्बान, हमारा सब कुछ आप पर कुर्बान है। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, नहीं करते हम कुछ परवाह। उठे मिकदाद, उठकर अर्ज की है सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम, हमारा फख्र ये है गुलाम सैयद आलम है हम, हमारा तो ये हुजूर फख्र है कि आप हमारे आका हैं, हम मूसा की कौम की तरह कहने वाले नहीं, हम नहीं पीछे हटनेंगे। अब सरकार की तवज्जो इधर थी कि ये तो थोड़े से हैं जो मक्के से आए हैं, ये अंसार भी तो बोले जिनके पास आए हैं मदीना। आपको पता है बदर के मैदान में सिर्फ 77 मुहाजिर थे, 77, 236 अंसारी थे जो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, 236 अंसारी, लश्कर तो इनका बड़ा था। हुजूर चाहते थे अंसार में से कोई बोले। साद बिन उबादा ने जब देखा कि हुजूर का इशारा यह है कि अंसार कुछ बोले, तो आप खड़े हुए, वल्लाहि लकान्ना का तुरीदुना या रसूलल्लाह, हुजूर लगता है आप चाहते हैं कि हम भी कोई गवाही दें, आपने मुहाजिरों की बातें सुनी, आप चाहते हैं हम भी बोले। हुजूर ने फरमाया हाँ बेशक मैं चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हारे क्या ख्याल है, लड़ने चलोगे साथ? साद बिन उबादा कहने लगे या रसूल अल्लाह फम दे या रसूल अल्लाह लिमा अराक अल्लाह, हुजूर अल्लाह आपको जो हुक्म देता है आप कर गुजरे, अल्लाह की कसम लौ इस्तअरदना बिनल बहर वखुतहु लखुदनाहु मआका, या रसूल अल्लाह अगर आप हमें हुक्म दे के समंदर में कूद जाओ हम समंदर में भी कूद जाएंगे। वमा तखल्लफ मिन्ना रजुलन वाहिद, हमारे लश्कर का एक बंदा भी पीछे नहीं हटेगा, हम समंदर में कूद जाएंगे। ये मार का छोटा सा नहीं था, छोटा सा मार का नहीं था, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। ये लोग जो इताअत रसूल में मगन थे, अब ये हुजूर को अपनी यकीन दिला रहे हैं कि आका हम चलेंगे आपके साथ। ये गए, यार मंजर सामने मौत का था जिसके साथ ये लड़ने जा रहे हैं। अब ये लोग जब पहुंचे हैं ना, बड़ा कमाल हफीज जालंधरी ने लिखा, वो कहता है जब ये मैदान बदर में लश्कर उतरा तो बदर का मैदान भी अपनी जुबान से अल्लाह से कह रहा था परवरदिगारा मुझे क्या पता था इतनी मुकद्दस हस्तियां मेरे ऊपर आएंगी, मैं तो सारी जिंदगी रेगिस्तान बना रहा, मैंने तो पानी इकट्ठा ही नहीं किया, मेरे ऊपर से नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में समंदर गुजरा है तूफान का, अगर मुझे पता होता मुस्तफ़ा करीम ने यहाँ आना है मैं समंदर का पानी रोक लेता अपनी छाती पर, मैं इनके लिए पानी रोक लेता। खबर क्या थी, खबर क्या थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा तेरा साक़ी कौसर यहाँ तशरीफ़ लाएगा। खबर क्या थी, मिलेगी ये सआदत मेरे दामन को, बनाया जाएगा फर्शे इबादत मेरे दामन को। खबर क्या थी, यहाँ तेरे नमाजी आके ठहरेंगे, शहीद आराम फरमाएंगे, गाजी आके ठहरेंगे। खबर होती तो मैं शबनम के कतरे जमा कर रखता, छुपा कर एक गोशे में मुसफ़ा हौज भर रखता, फिर वो पानी इन मुकद्दस मेहमानों को पिला देता, मैं अपनी तिश्नगी दीदार हजरत से बुझा लेता। हुजूर साक़ी कौसर में मेरी लाज रह जाती, मेरी इज्जत मेरी शर्म अकीदत आज रह जाती। परवरदिगारा हुजूर के सामने शर्मिंदा हूँ कि आप आए हैं अपने लश्कर से और मैं पानी भी नहीं पिला सक रहा, रेगिस्तान है, बदर का मैदान है। अब ये बदर के मैदान में उतरे हैं हुजूर के साथी,
اور یہاں معاملہ ہے وہ عشق و وفا کا، یہاں کچھ اور نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جن کی زندگی حضور کے ہر حکم پر لبیک کہتے گزری ہے۔ عجب معاملہ ہے، پہلے ہی حلے میں 3 بندے ادھر سے آتے ہیں، 3 ادھر سے، مگر ادھر سے آنے والے کافروں کے سردار عتبہ، شیبہ، ولید، ادھر سے آنے والے انصاری نوجوان، انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا انصاری ہیں۔ کہنے لگے ہم تمہیں اپنی جوڑ کا سمجھتے نہیں، جاؤ پیچھے، ہم سردار ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی بڑے لوگ آئے، ہم چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں لڑتے۔ یہ ذات پات کا فرق کرنے والے اس دن بھی تھے۔ کہا ہم نہیں تم سے لڑیں گے، ہماری جوڑ کا کوئی آئے۔ یہ واپس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں ہماری ٹکر کا آئے کوئی۔ جب حضور نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا قم یا حمزہ، اب ان کی جوڑ کا دن بندہ چاہیے، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، قم یا علی، اٹھ۔ اب 3 بندے اٹھائے، حمزہ، عبیدہ، علی، گئے ہیں لڑنے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں ساری داستان نہیں سناؤں گا۔ تینوں بندے لڑے۔ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام نے اپنے شکار کو، میں شکار ہی کہوں گا، جو بندہ ان سے لڑے وہ ان کا شکار ہی ہے، ایک وار میں تحت دیکھ کر کے وہ زمین پہ پھینکا۔ مولا علی نے دیر نہ کی، لیکن تیسرے گروپ میں جفا پڑ گیا۔ عبیدہ بن حارث، یہ حضور کے چچا حارث کے بیٹے تھے، عبیدہ۔ اب یہ جو اپنے مقابل کے ساتھ لڑنے لگے تو تلواروں کی ٹکریں ہوئی، نہ وہ نیچے گرے نہ یہ، انہوں نے بھی تلواریں ماری، زخم اس کو آئے، اس نے بھی تلواریں ماری، زخم آپ کو آئے، لیکن لڑ رہے ہیں دونوں، یہاں تک کہ اچانک دشمن کی تلوار عبیدہ کی ٹانگ پر پڑی، ٹانگ کٹ گئی۔ جو ہی ٹانگ کٹ گئی آپ گر گئے، اس نے تلواروں کے وار اوپر گرتے ہوئے، آپ نے بچنے کی کوشش کی لیٹے ہوئے، لیکن زخمی کر دیا اس نے بری طرح۔ حضرت علی اور امیر حمزہ دوڑ کے آئے اور اپنی تلواروں سے اس کو مارا، اس کو پیچھے پھینکا اور عبیدہ کو پکڑا۔ اب عبیدہ چلنے کے قابل نہیں تھے، اگرچہ زندہ تھے، یہ اٹھا کے لائے دونوں۔ منظر یہاں دیکھنے والا ہے، سامنے صحابہ سارا لشکر بیٹھا ہوا ہے، حضور تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں سرکار بھی، منظر تھا عجیب و غریب، سرکار کھڑے ہیں، عبیدہ کو اٹھایا ہوا ہے امیر حمزہ نے اور حضرت علی نے، دونوں نے جا کے، اب عبیدہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹانگ تو کٹی ہے، پورا جسم زخموں سے چور ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ عبیدہ کو جا کے دونوں نے حضور کے تھوڑا سا حضور سے فاصلے پر لٹا دیا زمین پر، 2 قدم آگے سرکار کھڑے ہیں، 2 قدم پیچھے عبیدہ کو لٹا دیا گیا۔ عبیدہ نے جب دیکھا کہ میں حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا، اپنی کونیاں زمین پر رکھی، اپنے آپ کو رگڑا، یہ منظر بڑا عجیب تھا، اپنا جسم کھینچ رہے تھے نڈال زخموں سے، اپنا جسم کھینچ رہے تھے، کھینچتے کھینچتے جب قریب پہنچے سرکار کے قدم مبارک پر اپنا منہ رکھ دیا، رخسار اپنا، گال اپنا حضور کے قدموں پر رکھ دیا، اور قدم پر منہ رکھتے ہی ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ لو رآنی ابو طالب لعالم انی حق بقولہ، یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب مجھے دیکھ لیتے ہیں اس حال میں جس میں میں اس وقت ہوں، ابو طالب مجھے اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ سمجھ جاتے جو انہوں نے تب کہا تھا اسے پورا میں کر کے دکھا رہا۔ کیا دیکھا، کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ ابو طالب کو کافروں نے کہا اگر تم محمد کو روک نہیں سکتا تو اسے ہمارے حوالے کر، ہمارے حوالے کر، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تو ابو طالب نے 2 شعر کہے تھے، کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطائن حولہ وننازل ونسلبہ حتی نسرع حولہ ونذہل عن ابنائنا والحلائل۔ او کافرو، کذبتم، اللہ کے گھر کی قسم، کذبتم وبیت اللہ، اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو اور تم یہ کہتے ہو ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اللہ کی قسم ہماری لاشیں کٹ کٹ کے محمد کے گرد گرتی رہیں گی، محمد تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ ہم اپنی بیویوں بچوں کو بھول جائیں گے، نہ ہمیں بیٹوں کی پرواہ نہ بیویوں کی پرواہ، ہم محمد کی حفاظت ایسے کریں گے ہمارے سر کٹ کے گر جائیں گے، محمد عربی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ آج عبیدہ قدموں پہ لیٹا ہے، حضور کے قدم پر آخری سانسیں لے رہا ہے،
سر تیرے قدموں پہ ہو اور اجل آئی ہو، تو بھی ہے جانے جہاں پھر تماشائی ہو، کیا منظر ہو، قدموں پہ سرکار کے منہ رکھا ہے، آخری سانس چل رہے ہیں، آخری سانس چل رہے ہیں۔ عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج اگر ابو طالب مجھے دیکھتے تو کہتے جو باتیں انہوں نے تب کہی تھی پورا میں کر کے دکھا رہا ہوں، حضور میں کٹ کے گر رہا ہوں، میں نے کسی کو آپ تک نہیں پہنچنے دیا، کوئی آپ تک نہیں آ سکتا۔ یہ مارکا بدر کا صرف سارے صحابہ کو یہ نہیں تھا مسئلہ کہ ہم نے بچ کے جانا ہے کہ نہیں جانا، ایک بات تھی، اس میدان میں محمد عربی تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ حضور کی آنکھ نے دیکھا میدان بدر میں ایک نوفل نام کا بندہ بھی ہے۔ نوفل ایک ایسا بندہ تھا، بڑا جنگجو، بہادر، دلیر، یہ کافروں کی طرح نہیں تھا، دل میں بغض و عناد والا مسئلہ نہیں تھا، یہ معاملے سے الگ رہتا تھا، اس کو اپنی پہلوانی اور اپنے کاروبار سے غرض تھی، اپنی پوجا کرتا تھا، اپنے معاملات تھے، حضور کے ساتھ کبھی گالی نہیں دی تھی اس نے، مگر تھا دلیر۔ اب جو بندہ اس طرح کا ہوتا ہے نا وہ بڑا واقعی دلیر ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی ایسی کانا پونا نہیں ہوتا، یہ بڑا دلیر تھا۔ نوفل کو میدان میں دیکھا حضور نے، نوفل یہاں کیا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کافر اس کو بھی بڑکا کے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اب نوفل جنگجو تھا، اتنا بہادر جنگجو اور لڑنے والا کہ حضور کی زبان اقدس پہ جملہ آ گیا، اللہم اکفنی نوفلا، پروردگارا اس نوفل کے مقابلے میں ہمارے بندوں کو ہمت دینا، نوفل سے لڑنے کے لیے ہمارے بندوں کو ہمت دینا، ہمارے لشکر کو مولا کفایت کر نوفل کے مقابلے میں۔ یہ کہہ کر سرکار اپنے خیمے میں چلے گئے، پیچھے چھپر بنایا ہوا تھا، اس چھپر میں سرکار چلے گئے۔ حضرت علی نے حضور کی یہ آواز سن لی کہ حضور نے نوفل کے بارے میں یہ کہا ہے، لشکر سے اٹھے، نکل گئے، میدان میں نکل گئے۔ وہاں جو بندوں میں گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا نوفل، اس کو پہچانا، دیکھا، سیدھا جا کے اسے کہا شیر ہو بھائی، علی تیرے مقابلے میں آ گیا ہے، اٹھا تلوار اپنی، میں تجھے میدان میں اترنے ہی نہیں دوں گا، یہیں پر تیرا قصہ تمام کر دوں گا۔ نوفل نے اپنا وار کیا، مگر حضرت علی صرف یہ تھا نا کہ پہلا وار نہیں کیا کرتے تھے، اس کا وار روکا، ایک وار کیا، دوسرا کیا، 3 وار میں نوفل زمین پہ گرا ہوا تھا۔ مولا علی واپس آ گئے، اپنے لشکر پہ بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار اپنے چھپر سے باہر نکلے، ایسے میدان کو دیکھ رہے تھے جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں، کہنے لگے من لہو علم بنوفل، کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ نوفل کہاں ہے؟ اندازہ کرے کتنا اس بات کا تھا مسئلہ کہ یہ اتنا بڑا جنگجو ہے، کوئی ہے جو مجھے نوفل کا بتائے؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، سرکار جب آپ نے فرمایا تھا اسی وقت کا میں نے جہنم میں پہنچا دیا ہے اسے، وہ تو پہنچ گیا جہنم میں۔ حضور نوفل کا قصہ تمام ہے۔ صحابہ وہ تھے جو منشاء رسول پہ جان دیتے تھے، آقا چاہتے کیا ہے پتہ چل جائے اس پہ جان دیتے تھے۔ یہ جان دینا، یہ لبیک کہنا ہے، یہ لبیک زندگی کے ہر مرحلے پہ ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا قوموا الی جنت ارضھا السماوات والارض، اٹھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جو یہاں شہید ہو جائے گا بس شہادت کی دیر ہے، اس کا اگلا قدم جنت میں ہوگا۔ عمیر بن حمام کھجورے کھا رہے تھے، سرکار کا فرمان سنا، کہنے لگے حضور اگر میں جنت میں جانا چاہوں تو جنت میں اور مجھ میں بس میرے سانسوں کا ہی فاصلہ ہے نا، جب تک یہاں بیٹھا ہوں تب تک جنت میں نہیں ہوں، شہادت کا فوراً بعد جنت میں ہوگا؟ فرمایا شہادت کا فوراً بعد جنت میں ہوگا۔ عمیر نے کہا اور پھر میں کھجورے کھا کے وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ کھجورے پھینکی، تلوار اٹھائی، میدان میں اتر گئے۔ اس نے کہا اور جس کے سامنے جنت کھڑی ہے کھجورے کھا کے وقت کیسے ضائع کر لے؟ میں ابھی جنت میں جا رہا ہوں۔ تلواروں سے لڑے اور اتنا لڑے کہ وہیں پر شہادت پا لی آپ نے۔ وہ لوگ جو زمین پہ رگڑے کھا رہے تھے، وہ لوگ جو خاک میں، مٹی میں، وہاں خون میں لت پت تھے، یہ کون تھے؟ جنہوں نے زندگی بھر حضور کے حکم پر لبیک کہا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضور کے نام پہ جان قربان کرنے کا موقع ہر بندے کو نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بددیانتی کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، شرابیں بیچنے والا، بنانے والا، پینے والا، سود کھانے والا، کھلانے والا، جوئے کھیلنے والا، کھلانے والا، بدکار، بدکاریاں کرنے والا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والا، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا، زندگی گناہ کی گزارنے والا، ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ اسے دے دیا جائے
کہ ایسے جھوٹے کو محمد کے نام پہ قربان ہونے کا موقع دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے وہ بندے بھی چن لیے ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے مقدر میں خاتم رضوی بننا نہیں لکھا ہوا، ہر شخص کے مقدر میں ممتاز قادری بننا نہیں لکھا ہوا، ہر شخص کے مقدر میں علم دین شہید بننا نہیں لکھا ہوا۔ یہ جتنے ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے سینے پاک ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل محبت اور عشق رسول میں پوری طرح بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جو زندگی بھر وہ ٹھیک ہے جی میں ملاوٹ کر رہا ہوں، مرچوں میں پھک ملا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، جب وقت آئے گا ناموس رسالت کا میں آگے بڑھ جاؤں گا، تجھے نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تیرے لیے یہ میدان نہیں ہے، یہ میدان اور لوگوں کا ہے جنہوں نے زندگی اس کام پہ لگائی ہے کہ ہم نے محمد کے نام پہ قربان ہونا ہے، بس وہ ہوں گے۔ پروردگار ان کو موقع دیتا ہے ایسے بڑے کاموں کے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ محمد عربی کے نام پہ مر مٹنا اس دنیا کا سب سے بڑا ثمرہ اور اس دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ حضور کے نام پر مر مٹنا کوئی اہم بات ہے؟ یہ کوئی ایسے چھوٹی سی بات ہے؟ جو زندگی میں حضور کی اطاعت نہیں کرتا اس اجر سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں نگاہ رہنی چاہیے کہ حضور کا فرمان کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ آقا چاہتے کیا ہے، منشا کیا ہے سرکار کی۔ اگر حضور کی منشا کا خیال ہے، اگر حضور کے فرمان کا خیال ہے، تو پھر ہمیں سارے معاملات میں کامیابیاں ملتی رہیں گی، پھر ہمیں نیک اجر بھی ملیں گے، زندگی میں سکھ اور سکون بھی ملے گا۔ لیکن اگر نافرمانی پہ لک باندھا ہوا ہے تو پھر لاک ڈاؤن ہوگا، لاک ڈاؤن ہی نہیں ہوگا، صرف لاک ڈاؤن نہیں لاک ڈاؤن ہوگا اگر ہم نے لک باندھا ہوا ہے کہ ہم نے محمد عربی کی فرما برداری نہیں کرنی، اپنی مرضی۔ آخری جملہ کہہ دوں، ہم جو زندگی گزارتے ہیں نا، یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم یا باہر، ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، یا ہم زندگی گزارتے ہیں اپنے والدین کی مرضی سے، یا ہم زندگی گزارتے ہیں اپنی بیوی کی مرضی سے، یا ہم زندگی گزارتے ہیں اپنی اولاد کی مرضی سے، یا ہم زندگی گزارتے ہیں اپنے دوستوں کی مرضی سے۔ ہم ویسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی مرضی کہاں ہے؟ ہم تو اپنے چاہت پہ سو بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتے، ہم تو بندھے ہوئے نوکر اور غلام ہوتے ہیں۔ جینا ہے آپ کو، قانون یہ ہے کسی نہ کسی مرضی پہ جینا ہے۔ یار پھر اگر کسی نہ کسی کی مرضی پہ ہی جینا ہے تو ان کی مرضی پہ ضرور جینا ہے، محمد عربی کی مرضی پہ نہ جییں۔ پھر ہم سارے معاملات چھوڑ کے اپنے آقا کی مرضی پہ نہ جیئیں۔ اگر فیصلہ یہی آ گیا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتا تو پھر اپنے جیسوں کی مرضی پہ کیوں جیوں؟ میں سرکار کی مرضی پہ نہ جیوں، جن کے جیسا کوئی نہیں، جن کی مرضی پہ جینے والے کو پروردگار دنیا میں بے مثال بنا دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں حضور کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ سرکار کے نام پہ قربان ہو جائے، ہم اطاعت کریں، رسول کی فرما برداری کریں، ہر لمحہ کریں، پوری زندگی کریں، اور یہ فرما برداری کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔